بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آدمی مخلص کس وقت ہوتا ہے؟ فرمایا جب عبادت الہی میں خوب کوشش کرے اور اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ میری عزت نہ کریں، جو عزت کے لوگوں کے دلوں میں ہے وہ بھی جاتی رہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ انسان کب مخلص ہوتا ہے؟ فرمایا جب شیرخوار بچہ کی طرح اس کی عادت ہو۔ شیرخوار بچہ کی کوئی تعریف کرے تو اسے خوشی نہیں ہوتی اور مذمت کرے تو اسے بری نہیں معلوم ہوتی۔ جس طرح وہ اپنی مدح اور ذم سے بے پرواہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب مدح اور ذم کی پرواہ نہ کرے تو مخلص کہا جا سکتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عابد جو کہ عرصہ دراز سے عبادت الہی میں مشغول تھا، لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کی پرستش کرتی ہے۔ عابد سن کر غضب میں آیا اور اس درخت کے کاٹنے پر تیار ہو گیا۔ اس کو ابلیس ایک شیخ کی صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں جاتا ہے؟ عابد نے کہا کہ میں اس درخت کے کاٹنے کو جاتا ہوں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تو فقیر آدمی ہے، تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تو نے اپنی عبادت اور ذکر و فکر کو چھوڑا اور اس کام میں لگ گیا؟ عابد بولا کہ یہ بھی میری عبادت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں تجھے ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس پر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عابد نے شیطان کو نیچے ڈال لیا اور سینے پر بیٹھ گیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہٹ گیا تو شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس درخت کا کاٹنا فرض نہیں کیا اور تو خود اس کی پوجا نہیں کرتا، پھر تجھے کیا ضرورت ہے کہ اس میں دخل دیتا ہے؟ کیا تو نبی ہے یا تجھے خدا نے حکم دیا ہے؟ اگر خدا کو اس درخت کا کاٹنا منظور ہے تو کسی اپنے نبی کو حکم بھیج کر کٹوا دے گا۔ عابد نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر ان دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ عابد اس پر غالب آ گیا، اس کو گرا کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ابلیس عاجز آ گیا اور اس نے ایک اور تدبیر سوچی اور کہا کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرنے والی ہو اور وہ تیرے لیے بہت بہتر اور نافع ہے۔ عابد نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے بتاؤں۔ اس نے چھوڑ دیا تو ابلیس نے بتایا کہ تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی شے نہیں، لوگ تیرے نان و نفقہ کا خیال رکھتے ہیں، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے پاس مال ہو اور تو اس سے اپنے خیش و اقارب کی خبر رکھے اور خود بھی لوگوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرے؟ اس نے کہا یہ بات تو دل چاہتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا اس درخت کے کاٹنے سے باز آ جا، میں ہر روز ہر رات کو تیرے سر کے پاس 2 دینار رکھ دیا کروں گا، سویرے اٹھ کر لے لیا کر، اپنے نفس پر اور اپنے اہل و عیال پر اور دیگر اقارب و ہمسایوں پر خرچ کیا کر، تیرے لیے یہ کام بہت مفید اور مسلمانوں کے لیے بہت نافع ہوگا۔ اگر یہ درخت تو کاٹے گا تو اس کی جگہ اور درخت لگا لیں گے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ عابد نے تھوڑا تفکر کیا اور کہا کہ شیخ یعنی ابلیس نے سچ کہا، میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ اس کا کاٹنا مجھ پر لازم ہو، اور نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے کاٹنے کا حکم فرمایا ہے کہ میں نہ کاٹنے سے گناہ گار ہوں گا، اور جس بات کا اس شیخ نے ذکر کیا ہے وہ بے شک مفید ہے۔ یہ سوچ کر عابد نے منظور کر لیا اور پورا عہد کر کے واپس آ گیا۔ رات کو سویا، صبح اٹھا تو 2 دینار اپنے سرانے پا کر بہت خوش ہوا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی 2 دینار مل گئے، پھر تیسرے دن کچھ نہ ملا تو عابد کو غصہ آیا اور پھر درخت کاٹنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ابلیس اسی صورت میں سامنے آ گیا
اور کہنے لگا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا کہ درخت کاٹوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اسی تکرار میں دونوں میں کشتی ہوئی۔ ابلیس نے عابد کو گرا دیا اور سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تو اس ارادے سے باز آ جائے تو بہتر، ورنہ تجھے ذبح کر ڈالوں گا۔ عابد نے معلوم کیا کہ مجھے اس کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ کہنے لگا کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ پہلے تو میں نے تم کو پچھاڑ لیا تھا، آج تو مجھ پر غالب آ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان بولا کہ کل تو خالص خدا کے لیے درخت کاٹنے نکلا تھا، تیری نیت میں اخلاص تھا، لیکن آج تجھے 2 دیناروں کے نہ ملنے کا غصہ ہے۔ آج تیرا ارادہ محض خدا کے لیے نہیں، اس لیے میں آج تجھ پر غالب آ گیا۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ شیطان مخلص بندوں پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ بندہ شیطان سے اخلاص کے سوا نہیں بچ سکتا۔ اخلاص ہو تو ابلیس کی کوئی پیش نہیں جاتی۔